بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 تار کے اسپیشل ایپیسوڈ میں آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو یعنی کہ وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب۔ بہت ساری باتیں ہیں پیپلز پارٹی کو لے کے، ان سب پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم مراد علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ تھینک یو فار ٹیکنگ۔ بہت شکریہ۔ اب ذرا کچھ آپ سے، آپ کی پارٹی سے ریلیٹڈ ایشوز سے پہلے، اس وقت ملک میں سب سے زیادہ جو ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، بہت ہی ایک ٹیریبل انسیڈنٹ ساہیوال میں ہوا، ویری ڈپریسنگ۔ کیا آپ کا اوپینین ہے؟ اگر میں ڈائریکٹ سوال پوچھوں، اگر یہ خدا نخواستہ سندھ میں ہوا ہوتا واقعہ، آپ ایز چیف ایگزیکٹو کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں سندھ میں بھی، انفارچونیٹلی ایک آدھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جو اس میں زیادہ تکلیف دہ بات ہوئی ہے، اس کی جو ریئیکشن ہوئی ہے فرام دی رولنگ پارٹی اسٹارٹنگ رائٹ فرام دا پرائم منسٹر۔ کس بات پہ اعتراض ہے آپ کو؟ مطلب وہ جو ٹویٹر پرائم منسٹر ہمارے، انہوں نے ٹویٹ کر دیا اور اس میں شروعات ٹویٹ سے اپنی کرتے ہیں کہ جی سی ٹی ڈی ہیز بین ڈوئنگ اے گریٹ جاب، میرے خیال ہے اسی ٹائپ سے کچھ کہا ہے، مطلب بڑا میرا خیال ہے کہ غلط تھا۔ پھر پہلی ریئیکشن یعنی یہ امپریشن دینا کہ کچھ انڈیویجولز کی غلطی کی وجہ سے ادارہ غلط کام نہیں کر رہا، از دیر سم تھنگ رانگ ان اٹ؟ نہیں، یہ بات نہیں، لیکن آپ اس سینسٹیوٹی دیکھیں نا اس چیز کی۔ آپ کیا کرتے سندھ میں بھی ایٹ لیسٹ ان سینسٹیوٹی اتنی شو نہیں کرتے۔ پہلے جب اس طرح کا واقعات ہوتے ہیں تو اگر ہم آپ کے صوبے میں بات کریں، سندھ کے صوبے بات کریں، تو اگر ایک شخصیت جس کی پہچان ہے اس طرح کے واقعات، ان کا نام راؤ انوار ہے، جس کو آپ کی پارٹی کے سربراہ نے بہادر بچہ کہہ کے مخاطب کیا، یہ اینگلنگ، یہ بھی انسینسٹیوٹی نہیں ہے؟ دیکھیے میری بات 462 افراد کے قتل کا الزام ہے، غلط ہوگا، چل رہا ہے، بہادر بچہ کہہ رہے ہیں اس کو۔ جہاں تک حکومت سندھ کا تعلق تھا، انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کہا تھا کہ اس کو راؤ انوار کو ٹیررسٹ کے خلاف ایکشنز میں بھی جانا جاتا تھا، لیکن وہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، بالکل جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ جو چیز راؤ انوار کے اس پرٹیکولر واقعے میں ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو جس طریقے سے سپورٹ ملتی رہی ہے حکومت سے، اب تو وہ ریٹائر بھی ہو گیا حکومت سندھ، باعزت ریٹائر ہوئے وہ، اور ایک ایسے موقع پہ جب الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ جیل میں ہے، جب فارمر چیف منسٹر ریفرنس نہ ہونے کے باوجود جیل میں ہے، راؤ انوار صاحب گھر میں رہے، اور وہ گھر کی حفاظتی ضمانت بھی جو بعد میں یعنی، اور جب وہ جاتے تھے عدالت میں تو مجھے یہ لگتا تھا کہ نقیب اللہ محسود کا باپ جو ہے وہ مجرم ہے، اور راؤ انوار صاحب ذرا چکر لگانے ہیں۔ جوڈیشل سسٹم کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ لیکن اگر یہ کوئی آئیڈیل کیریکٹر نہیں تھا تو کم سے کم سندھ گورنمنٹ تو سمبولکلی کچھ ایسا کر سکتی تھی، مثلا جب وہ ریٹائر بھی ہوئے ہیں تو کوئی ایسے تمام تر مراحت کے ساتھ ہوئے ہیں، سندھ گورنمنٹ نے بھی پریکٹیکلی کوئی ایک ایسا کام کیا جس سے آپ نے اپنا ڈس پلیجر شو کیا ان کے ایکشنز پہ؟ دیکھیں راؤ انوار کو اگر آپ کو یاد ہوگا، ہم راؤ انوار پہ بہت زیادہ فوکس ہو جائیں گے، لیکن یاد ہوگا کہ جب پہلے لیڈر آف دی اپوزیشن کو خواجہ اظہار صاحب تھے، ان کے گھر پہ وہ گئے تھے تو اس کے امیڈیٹلی بعد میں نے ان کو سسپینڈ کر دیا تھا، اور کافی عرصہ وہ سسپینڈ، اور خواجہ اظہار صاحب کو اسی وقت نکلوا لیا تھا ان کے اریسٹ سے، یا جو بھی انہوں نے ڈیٹین کیا تھا۔ اور بس آخری بات اس معاملے میں، خواجہ اظہار والے معاملے پہ کہتے ہیں کہ آپ نے خواجہ اظہار صاحب کو ذاتی طور پہ کال کر کے کہا تھا کہ آئی ول میک شیور کہ اس بات پہ راؤ انوار اکاؤنٹیبل ہو۔ اکاؤنٹیبل بالکل ہوا تھا، اس کو سسپینڈ کیا، کافی عرصے رہا، بعد میں ایک انکوائری کے بعد بحال ہو گیا۔ اب میری نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے، ہمارا جو انویسٹیگیشن، اس انکوائری کا پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں کیا تعلق؟ اس سے تعلق نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ ایک لیڈر آف اپوزیشن کو ہتھکڑی لگا دی آدمی نے، ایک انکوائری کے بعد وہ انہوں نے اس کو کہا کہ جی یہ اس چیز میں جو واقعہ حالات تھے اس کی وجہ سے یہ ایکشن جو لیا وہ غلط نہیں تھا، اس وجہ سے بحال کرنا پڑا۔ حکمران جماعت یہ کہتی ہے مراد علی شاہ استعفیٰ دو، ورنہ پھر ہمارا وزیر اعظم عمران خان خود ہی کچھ کرے گا اس حوالے سے، وزیر اطلاعات۔ آپ کا کیا جواب ہے؟ چیف ایگزیکٹو سندھ کا کیا جواب ہے اس پر؟ جو حکومت کا اسپوکس پرسن ہے، اسپوکس مین ہے، اس کی نائیوٹی پہ بس ہنس ہی سکتا ہوں۔ وہی شخص ہے جو پہلے عمران خان کو بھی ایسی باتیں کیا کرتا تھا، کسی اور کو کرتے۔ آئی ہوپ کہ عمران خان صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو نہ ہو۔ میں کیٹیگوریکلی کلیئر کر چکے ہیں اس بات کو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ مراد علی شاہ استعفیٰ دیں۔ He is being categorically, he is very clear about it۔ کسی کے کہنے پہ استعفیٰ میں نہیں دوں گا، وہ ہوگا بھی نہیں نا، یہ تو کہنا بیکار ہے، ان کے خیال ہو سکتے، لیکن اس کے پیچھے اگر کوئی ہو بھی، میں نے جی آئی ٹی کی آپ نے بات کی، پہلے میں جی آئی ٹی پہ بات نہیں کر رہا تھا بیکاز سبجیکٹ کا معاملہ اب تو فیصلہ آ گیا، اس لیے میں تھوڑا بہت بول سکتا ہوں، کچھ زیادہ اس لیے نہیں بولوں گا، اس میں کافی جو لوپ ہولز ہیں میں اتنے جلدی
آؤٹ نہیں کرنا چاہتا. میرے خیال ہے ہماری جب ڈیفینس ہوگی اس لیے کہ پرابیبلی بلائیں گے نیب والے تو ان کے سامنے جا کے بتانا. یہ ویسے ایک الگ بات ہے, ایک ضمنی سوال کہ جب شہباز شریف صاحب کو نیب نے بلایا تھا اس کے بعد انہوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کی اور کیس کے میرٹس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کیا. You guys chose not to do it. آپ یہ کہہ رہے ہیں بس وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, وکٹمائزیشن اسپیسیفک بات ہی نہیں کر رہے. I don't know why. کچھ ہے ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں اگر ڈسکس کروں گا میں تو کہہ رہا ہوں مثلا زرداری صاحب کہیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میرے ایسٹس میں نے ڈکلیئر نہیں کیا, یہ جھوٹ ہے. فریال صاحبہ کہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا میرے ایسٹس میں نے ڈکلیئر نہیں کیا, یہ جھوٹ ہے. وہ زرداری صاحب اور فریال صاحب اپنا کریں گے. میرے اپنے کیس میں تو میں تھا ہی نہیں نا. میں آپ ایک اس میں آگے جا کے بات کریں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں. نہیں آپ نے اس استعفے کی بات کی نا, مجھے نہ بلایا گیا ہے کبھی, نہ جی آئی ٹی نے نہ سپریم کورٹ نے بھی مجھے نہیں بلایا آج تک. میں ایسے سوچتا ہوں کہ اب آپ نے ظاہر پاکستان کے افیئرز میں آپ ایک بڑے امپورٹنٹ شخصیت ہیں, 4 صوبے کے 4 چیف ایگزیکٹوز ہیں, ان میں سے ایک ہیں. تو اب جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نیکسٹ ٹائم کراچی آئیں گے تو آپ ان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ جائیں گے, جو کہ خود آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ استعفیٰ دو یار. میں معصومانہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. میں پروٹوکول کے تحت میں پابند ہوں, اس لیے کہ ایک پروٹوکول وہ جو کیا اس کو ریڈ بک کہتے ہیں, بلو بک کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس کے تحت ہوتا ہے کہ جو شخص بھی جس لیول کا جہاں جاتا ہے تو اس کو کون ریسیو کرتا ہے. میں اس کا پابند ہوں. آپ جائیں گے ریسیو کریں گے. اگر وہ کہیں گے کہ کبھی کبھی منع کر دیا جاتا ہے ہمیں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں پھر میں نہیں جاؤں گا. لیکن اگر آپ گئے انہوں نے منع نہیں کیا, آپ گئے انہوں نے ہاتھ ملاتے ہی کہہ دیا کہ یار مراد علی شاہ تم استعفیٰ دو یار, یہ کیا کر رہے ہو, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا یہ پوزیشن ہے ان کی. مطلب اگر آپ اس کو ان کو اتنا ہی نہیں سمجھتے تو جو کہہ سکتا ہے آپ یہ کہہ سکتا ہے. جب ان کے اسپوکس پرسن ان کے بہاف پہ روزانہ کہہ سکتے ہیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یار آپ استعفیٰ دو یار, آپ کیا کر رہے ہو. میں ہنسوں گا ہی ان کی بات پہ. میرا نہیں خیال ہے کہ پرائم منسٹر, میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا زیادہ ہے. فواد کو کہتے ہوں گے تو بیان دے دیں, لیکن کافی چیزوں پہ ہوتی ہیں باتیں, لیکن وہ پرائم منسٹر کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ابھی. کبھی کسی وقت کریں گے تو وہ باتیں بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک جے آئی ٹی تو ہے, اس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ ابھی تو کیس آگے چلنا ہے. وہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے. کئی بار جا کے کورٹس میں غلط بیانی کی گئی. کس کی جانب سے؟ جی آئی ٹی والوں کی جانب سے, کہ جی ممبران کی جانب سے. کہتے ہیں آپ تعاون نہیں کرتے, دھمکیاں لگاتے ہیں, گواہوں کو غائب کرتے ہیں, ہراساں کرتے ہیں, ریکارڈ نہیں دیتے. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. یہ سب کہی گئی اور اس پہ ہمارے ایڈوکیٹ جنرل نے ادھر کہا کہ جی کہاں پہ نہیں کیا آپ سے تعاون, تو اس پہ چپ ہو جاتے ہیں. صرف زبانی کلامی یہ باتیں. چیف جسٹس صاحب بھی اس پہ برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اکثر کہتے ہیں جی سب کو بلا لو. کچھ تو گواہوں نے بیچاروں نے عدالت میں بولا کہ ہمیں پولیس تنگ کرتی ہے, جن کے فیک اکاؤنٹس نکالو, انہوں نے عدالت میں کہا خود انہوں نے. وہ اگست کا مہینے تھا شروع میں, ٹھیک ہے, حکومت نہیں آئی تھی, کیٹیگر گورنمنٹ تھی شروع میں آئی تھی جو انہوں نے کہا تھا, اور اس کے امیڈیٹلی اس پہ لیا گیا تھا. تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے کہنے پہ پولیس والے جعلی اکاؤنٹ ہولڈرز کو جن کے نام پہ اکاؤنٹ میں کہہ نہیں سکتا, میری بات سنیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے کس کے کہنے پہ کیا, تو اس پہ وہ کس کے کہنے پہ تو آج کل بہت زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں نا, تو اس پہ نہیں آئے. اس معاملے میں تو فریق ہی آپ ہے نا, وہ فریق ہی نہیں ہے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں. سندھ حکومت کے کہنے پہ بالکل نہیں کیا. پولیس ایسی چلی گئی ہوگی بس کوئی پرسنل طریقے سے. سندھ حکومت نے کبھی بھی ہراساں کرنے کے لیے کسی کو نہیں کہا. اب جے آئی ٹی کا آپ کہنا صرف جے آئی ٹی تو ہے. اب سر گزارش ہے, آپ کی ہی پارٹی ایک جے آئی ٹی رپورٹ کی بنیاد پر سٹنگ پرائم منسٹر جس کا نام نواز شریف تھا اس کو کرپٹ کہتی رہی ہے, اس کو ڈس آنیسٹ کہتی رہی ہے, اس سے استعفیٰ مانگتی رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری کوٹ اینڈ کوٹ. جے آئی ٹی رپورٹ پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہی نواز شریف از گلٹی آف کنسیلمنٹ اینڈ نان ڈکلیریشن آف ایسٹس. دا جے آئی ٹی ہیز ایکسپوزڈ آل 3 generations آف شریفs. گھر بھیجے جانے کا انتظار نہ کرو, نواز شریف ریزائن کرو. بلاول بھٹو. خورشید شاہ صاحب, ایماندارانہ اور مخلصانہ طریقے سے جے آئی ٹی نے تحقیقات کی ہیں. چودھری منظور صاحب, ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہے جے آئی ٹی, لکھی بھی بہت اچھی طریقے سے گئی ہے, ایکچولی لونگ اٹ. مولا بخش چانڈیو صاحب, میاں صاحب, ٹھاکر تسی تے گیو, جے آئی ٹی اچھے لوگوں کے لیے بنتی ہے, جو لوگ حقائق بیان نہیں کرتے جے آئی ٹی ان لوگوں کے لیے بنتی ہے. What was so bad, what was so wrong about that JIT and what is so good about this JIT, what is so wrong about your JIT? There's a difference between the two JITs. What? وہ JIT ایکسیپٹ کی تھی نواز شریف صاحب نے اور خود بنوائی تھی, he was the prime minister, اور انہوں نے بنوائی تھی JIT. یہ JIT ہم نے ایکسیپٹ کبھی نہیں کی, اس لیے اس کی لیگیلٹی جو ہے وہ ہم نے کبھی بالکل اس میں تو میں خود کہتا ہوں اس کی لیگل سٹیٹس میری بات سنیں, میں خود کہتا ہوں کہ جی وسیم بادامی میرے کو انویسٹیگیٹ کریں اور جو وسیم بادامی کہیں گے مجھے قبول ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے پھر میں باؤنڈ ہوں نا کہ آپ پہ جب میں نے اعتماد ظاہر کیا, جی آئی ٹی پہ جب انہوں نے اعتماد ظاہر کیا تھا, ادھر وہ فرق ہے. تو اس کا مطلب آج اگر آپ کہنا ہے میں سپریم کورٹ پر اعتماد ہے, کل اگر یہ سپریم کورٹ آپ کو
آپ سے مراد آپ کی گورنمنٹ کو کرپٹ ڈس آنیسٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے تو پھر میں مانوں نا کہ آپ ہیں, چونکہ آپ نے تو کہا تھا سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے. اس لاجک کے تحت بات سنیں, سپریم کورٹ اس جی آئی ٹی کے اوپر بھی جو اس کا فیصلہ آیا ہے, میں دیکھیں آبویسلی آنریبل ججز ہیں, فیصلے پہ تو بات کر سکتا ہوں, ججز کی بات نہیں کر سکتا. اس وقت بھی جو ہوا ہے کہ جو وربلی ادھر آرڈر کیا گیا ہے, لوگ کئی اس پہ کہتے ہیں کہ جی وہ آبزرویشنس تھیں یا آرڈر تھا, جو اس وقت وربلی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب نے جو آرڈر کیا تھا, میں ایک اسپیسیفک بتا دیتا ہوں, 2-3 چیزیں انہوں نے کہی تھی. بڑا اسپیسیفکلی کہا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور چیف منسٹر مراد علی شاہ کا نام آپ جی آئی ٹی اور ای سی ایل سے نکال دیں. ہم آرڈر کرتے ہیں کہ نکال دیں, لیکن جب وہ ریٹن فیصلہ آیا تو نہیں ہوا. تو ان چیزوں پہ ہم کو تھوڑا سا اعتراض ضرور ہے اور جائیں گے. کئی اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا جی آئی ٹی سے ڈیلیٹ کر دیں, بٹ ڈیلیٹ نہیں ہوا. ایز اے گورنمنٹ مجھے بہت بڑا اعتراض گورنمنٹ کا یہ ہے کہ یہ کیس کراچی کا ہے, یعنی سندھ صوبے کا ہے. کہتے ہیں آپ اثر انداز ہو جاتے ہیں یہاں پر, اس لیے وہاں پہ کر رہے ہیں. آپ اسپیسیفکس بتائیں نا. اسپیسیفک بتاتا ہوں, بتائیں. عزت مآب چیف جسٹس ایک دن جاتے ہیں ایک اسپتال میں, وہاں پر ایک صاحب ہوتے ہیں شرجیل میمن صاحب, اتفاقاً شراب کی بوتل میں شہد نکلتی ہے اور وہ شہد ثابت ہو جاتا ہے یہاں کے اسپتالوں سے. یہ اس سے زیادہ اسپیسیفک کیا ہوتا ہے؟ سٹنگ چیف جسٹس وہ دیکھتا ہے وہ شہد نکل آتا ہے. نہیں تو انہوں نے اتنا ہے یہاں پہ معاملہ آپ لوگوں کا کہ آپ شراب کو شہد بنا دیتے ہیں. سٹنگ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ اس میں شرابیں بوتلیں انہوں نے دیکھی تھی. انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا تھا اور یہ تو بعد میں سارا کیا رپورٹس آ گئی. نہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بوتلیں میں نے دیکھی تھی. ابھی ہم ڈائگریس کر کے اس طرف, لیکن بوتلیں آپ نے اسپیسیفک کہا اس لیے میں نے کہ اسپیسیفک تو اس کس طریقے سے اثر انداز ہونے کی ایک ہسٹری ہے یہاں پہ. کہ یہ بتائیں کہ نیب ایک فیڈرل ادارہ ہے یہاں, تو چلے ایف آئی اے بھی ایک فیڈرل ادارہ ہے. یہاں پہ آپ کہہ سکتے تھے کیسے ہم اثر انداز ہوں گے اگر اتنی پاورفل ہے تو اسلام آباد میں کیا حکومت ہے اثر انداز ہو سکتے ہیں. وہ حکومت جو کہ ڈائریکٹلی اس جی آئی ٹی کے آنے کے بعد, وہ جی آئی ٹی کے آنے سے پہلے وہ بہت غلط تھا میرا خیال میں, غلط تھا اس طرح بیان بازی تھی, غلط. پھر تو کہنا چاہیے پھر تو یار یہ معاملہ پھر کہیں اور کسی اور ملک لے جائے نا. نہیں, سندھ میں ہی ہونا چاہیے. یہ نو کانفیڈنس ہے سندھ کے سارے اداروں پہ, اوپر فیڈرل ادارے جو سندھ میں بیٹھے ہیں ان پہ نو کانفیڈنس ہے اور سندھ کے لوگوں پہ نو کانفیڈنس ہے. ویسے آپ کی نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ کرپٹ ہے نواز شریف؟ دیکھیے میری رائے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس وقت. وہ رائے کا اظہار کرتے ہیں نا. رائے کا مجھے ان کی گورننس پہ بہت زیادہ ریزرویشن ضرور ہیں. لیکن وہ کرپٹ ہے اس بارے میں آپ کی کوئی اوپینین نہیں ہے؟ وہ تو کورٹ میں جائے گا, وہ خود ہی کریں گے. میں کسی کو کیوں نہیں, اب تو عدالت نے کہہ دیا کہ وہ کرپٹ ہیں. العزیزیہ میں جیل میں نا اس وقت. پھر میرے رائے لینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ چیف ایگزیکٹو میں پھر آپ کو میری رائے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے تبدیل نہیں ہوگی نواز شریف صاحب کے بارے میں. میں یہ کہوں کرپٹ نہیں ہے فار انسٹنس تو آپ کہیں گے آپ کنٹیمپٹ کر رہے ہیں. پھر نہیں میں کہوں گا عدالت کی رائے کے خلاف ہے آپ کی رائے, اور میں کہوں گا آپ کی نظر میں ہے کرپٹ, تو میں کہوں گا کہ آپ کی رائے بالکل وہی پہلے تھی. دیکھیں ان کی, میں نے جیسے کہا گورننس کے ان کے ایشوز ہیں جو ہائلائٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ ڈٹرمن کرنا عدالتوں کا کام ہے, اور عدالت نے کر دیا تو وہ خود ہی ریویو میں بھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہوئے اس وقت آج کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اہم سینئر وزیر سعد رفیق صاحب, نیب نے ریفرنس فائل نہیں کیا, ابھی ہیں وہ جیل میں. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب, نیب نے ریفرنس فائل نہیں کیا جیل میں. 2 وجوہات ہیں اس کی بنیادی. ایک تو نیب قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں, دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ اثر انداز ہو جائیں گے ریکارڈ پر, ریکارڈ ٹیمپر کر لیں گے, گواہوں پر اثر انداز ہو جائیں گے, اس لیے میں ان کو جیل میں رکھا ہے. آئی ایم سوری, اس لاجک کے تحت تو مراد علی شاہ صاحب کسی بھی لمحے آپ کو اندر کر سکتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسی لیے تو میں نے کہا نیب کے قانون پہ مجھے اعتراضات ہیں اس طریقے کا. لیکن آپ نے آپ کو ولنریبل فیل کر رہے ہیں نا, اس لاجک کے تحت تو بڑا, چونکہ وہ تو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اثر انداز ہو جائیں گے, آپ تو حکومت میں ہوتے ہوئے تو زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. آپ میں جب وہ آئے گی بات وہ فیس کریں گے اگر جو بھی ضرورت پڑی. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں اور بریک کے بعد جی آئی ٹی پہ بات, چھوٹے سے بریک کے واپس آتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر آگے بڑھتے ہوئے جو جی آئی ٹی نے کہا, آپ یہ کہتے ہیں سبسڈیز کے معاملے میں کہ بھائی اومنی گروپ واحد بینیفیشری تھوڑی تھا. سر ٹوٹل آپ نے اس جی آئی ٹی کے مطابق 12 ارب کی رفلی 11.9 بلین روپیز کی آپ سبسڈی دیتے ہیں, جس کا 60% بینیفیشری اومنی گروپ ہوتا ہے. جی آئی ٹی میں غلط ہے. میں آپ کو ایک چیز جو ہے نا, 12 ارب کی سبسڈی جس میں 7.2 ارب روپے 60% اومنی کو ملا, نہیں ملا. غلط ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ نمبرز غلط ہیں, اس لیے میں آپ کو شروع کرتا ہوں. دیکھیں سبسڈیز جو دی گئی تھی نا, اب میں ایگزیکٹ نمبرز مجھے یاد نہیں ہوں لیکن مجھے کافی حد تک یاد بھی شاید ہوں. ٹریکٹرز 2 ارب کی سبسڈی دی گئی, 1 ارب سیدھا 7.5 ارب کی سبسڈی دی ہم نے ٹریکٹرز میں. 2 ارب کہاں سے, جو غلط فگر, پک اینڈ چوز. سب سے زیادہ پتہ ہے کس کو ملے؟ اومنی گروپ. ایک تو فرسٹ آف آل کسی گروپ کو سبسڈی نہیں دی گئی, فارمرز کو, ٹریکٹرز کے حوالے سے فارمرز کو سبسڈی دی گئی. سب سے زیادہ ان فارمرز کو سبسڈی ملی جنہوں نے چوز کیا ملت کے ٹریکٹرز. الغازی ہے ملت ہے, 2.7 ارب. اچھا, اس کے بعد
2.3 ارب ملت، ایک الغازی ہے ایک ملت ہے، 2.7 اور دوسرا 2.3. تیسرا 1.894 بلین شہزاد انٹرنیشنل جو ٹریکٹر مینوفیکچرر نہیں ہے ڈیلر ہے اس کو. چوتھے نمبر پہ اومنی گروپ آتا ہے جو مینوفیکچررز ہیں، 2 ٹریکٹرز بناتے ہیں. ٹریکٹر سبسڈی میں ایک بات اور بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سندھ بینک کے ذریعے سارا کچھ ہونا تھا. تو وہ یہ ٹیکنیک یہ تھی کہ وہ سارے جو من پسند افراد تھے ان کے فارمز پہلے سے لے لیے جاتے تھے کیونکہ فرسٹ کم فرسٹ بیسس میں ملنے تھے ٹریکٹر. تو جب جینون فارمر بیچارہ آتا تھا اس کو کہا جاتا تھا جناب وہ فرسٹ کم فرسٹ بیسس پر آپ کو تو سارا کام اس کی انکوائری کر لیں، اس کی انکوائری کر لیں. 100 ایکشنز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹ اومنی گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں گروپ انریلسٹکلی بڑھ رہا ہے. آپ کے 5 سالوں میں اومنی گروپ کے آؤٹ اسٹینڈنگ لونز 2500% بڑھ گئے. میں لون دینے والا نہیں ہوں، بینک سے. بڑا معصومانہ جواب ہے نا کہ آپ نہیں ہیں. نیشنل بینک وفاق آپ کی کنٹرول میں، اسٹیٹ بینک کو آپ کنٹرول کر رہے تھے، آفیشیلی ٹیکنیکلی نہیں کر سکتے لیکن ویسے سب کو معلوم ہے کہ اختیار تھا. ان 5 اچھا آپ بتائیں آپ نہیں کر رہے تھے، یہ کیا اتفاق ہے کہ آپ کے 5 سالوں میں 2500% لون بڑھ جاتا ہے اور آپ جاتے ہیں اس کے بعد 5 سالوں میں 150% ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ لونز بڑھتی ہیں. میری بات سنیں نہ، میں لون دینے والوں میں اپنے یا سندھ حکومت ہے، بینکس کو ریگولیٹ اسٹیٹ بینک کرتی ہے، اسٹیٹ بینک کو پوچھ لیں. مطلب اس میں سندھ حکومت کا کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی بھی ایسے بہت بزنس کنسرنز ہیں، اگر آپ جائیں گے نا اسٹیٹ بینک کس کے کہنے پہ ان کو فیور کر رہا ہوگا، ایسے بہت بزنس کنسرنز ہیں. میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. پھر دیکھیں نا، میں اومنی کا کیس لڑنے نہیں آیا ہوں، اومنی والے خود ہی اپنا جو صحیح ہے غلط ہے وہ کریں گے. لیکن یہاں تو اومنی گروپ یک جان دو قالب ہے نا آپ لوگ، اس لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایسے یہاں پہ جو کیسز اس طریقے سے اور بہت بزنس گروپس ہیں جن کی ایسے ہی ایکسپینشن ہوئی ہے بہت تیزی سے. ایسا کوئی ایک گروپ بھی نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا، ایسا ایک بھی گروپ نہیں جس نے ان 5 سالوں میں اتنی ریمارکیبل ترقی کی. سر سن 2000 میں اومنی گروپ 6000 روپے کے آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کرتا ہے. سن 2000 سے لے کے 2007 تک ان کی کمپنیز بڑھتی ہیں 1 سے 6، 2008 سے 13 تک ان کی کمپنیز بڑھتی ہیں 6 سے 77، پھر آپ کی حکومت چلی جاتی ہے، پھر ان کی کمپنیز بڑھتی ہیں 77 سے 80. یہ انہی 5 سالوں میں اومنی ماشاءاللہ پھل پھول کے اتنا جوان کیسے ہو گیا اور پھر بیچارہ دوبارہ لاغر ہو گیا؟ وہ خود ہی اپنی ڈیفینس وہ کریں گے جو کرنا ہے. سندھ حکومت کا یا جو میرا جہاں تک تعلق ہے اس سے کیا تعلق ہے؟ زبردستی اس کو ملانے کی کوشش کی ہے. اور یہ اس کے بعد آگے بھی بڑھتی ہے نا، فیک اکاؤنٹس میں جب پیسے جاتے ہیں اور پھر ان فیک اکاؤنٹ سے اب آپ کہیں گے صدقہ خیرات کے پیسے ہوتے ہیں وہ، لیکن اس بات کی سگنیفیکنس ہے یا نہیں کہ فیک اکاؤنٹس میں پیسے جاتے ہیں اومنی گروپ کے اور پھر انہی فیک اکاؤنٹ سے فریال صاحبہ کے گھر کی تعمیر کے لیے پیسے جا رہے ہوتے ہیں، زرداری صاحب کے نوڈیر ہاؤس کی تعمیر کے لیے پیسے جا رہے ہوتے ہیں، بلاول ہاؤس کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا کنیکشن ہے؟ اس کی جو بھی انہوں نے دینی ہوگی جسٹیفیکیشن دیں گے اور دے چکے. میں ان کے بہاف پہ نہیں بول سکتا. انہوں نے جسٹیفیکیشن اپنی دی ہے بیکاز دے ہیو. یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ اومنی گروپ سے انہوں نے دیے تو آپ لوگوں نے لیے نا، تو جسٹیفیکیشن آپ کو بھی دینی پڑے گی نا کہ ان فیک اکاؤنٹ سے ہمارے سندھ گورنمنٹ، آپ سے مراد شاہ نہیں، سندھ گورنمنٹ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اس سے. اس سے نہیں ہے، ٹھیکوں سے ہے، وہ ایک الگ معاملات ہے. ٹھیکوں پہ بھی آ جائے. بلاول ہاؤس، نوڈیرو ہاؤس، فریال صاحبہ کی زمینیں، اس سے تو تعلق ہے نا، سندھ گورنمنٹ کا نہیں ہے، زرداری صاحب کا ہے. زرداری صاحب کا جو ہے وہ کبھی بھی انہوں نے منع نہیں کیا کہ ان کا اومنی گروپ سے تعلق ہے، نہیں ہے، یہ انہوں کا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بزنس ریلیشن شپ ہے. بزنس ریلیشن شپ میں گروور ہیں اور یہ ان کی ملز کے ایریا میں ان کی زمینیں ہیں تو ان کو گنا دیتے ہیں. وہ گروپ جو زرداری صاحب کا دوست ہے، جن کا زرداری صاحب کا تعلق ہے، اور وہ گروپ انہی 5 سالوں میں ریمارکیبلی اس کے آؤٹ اسٹینڈنگ لونز بڑھ جاتے ہیں. یہ اتفاق ہے، بس اتفاق اللہ کی شان ہے. نہیں، لیکن اگر اس میں کچھ غلط ہے تو پکڑے نا ان کو. کسی کو بزنس کی ترقی پہ آپ کہیں کہ اپنے کیوں غلط یہ ہے کہ سندھ بینک اپنی کیپیسٹی سے زیادہ لون دیتا ہے ایک ہی گروپ کو. وہ غلط ہے. غلط کیا نا سندھ بینک نے؟ نہیں غلط کیا نہیں، یہ غلط کہا ہے جے آئی ٹی نے. غلط کہا ہے وہ جو سندھ بینک سے، اس لیے کہ میں نے بعد میں پوچھا ہے، سندھ بینک جو جسٹیفیکیشن دے رہی ہے وہ خود ہی بتائے گی. یہ چیز تو اسٹیٹ بینک ریگولیٹ کرتی ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. تو اسٹیٹ بینک پہ اثر انداز تو ہوتے ہیں نا لوگ. یہ جیسے پولیس والا نہیں اپنی تفتیش کرتا ہے، کبھی کبھی وہ آؤٹ آف دا وے چلا جاتا ہے، اس طریقے سے کرتا ہے بیچارہ چرس برآمد کروا کے پرچہ بنا لیتا ہے. یہاں تو اکاؤنٹ نمبرز لکھے ہیں، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے تاریخوں کے ساتھ، اکاؤنٹ نمبرز کے ساتھ. یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ there is a difference between investigation جو انہوں نے کی. یہ بھی غلط ہے کہ جناب 2013-14 میں 3.8 ارب روپے ریوائول آف سکھ انڈسٹریل یونٹس کے نام پہ دیے گئے. اس میں سے 3.7 ارب روپے اومنی گروپ کمپنی 3.8 ارب روپے 2 حصوں میں دیے گئے تھے ریوائول آف سکھ انڈسٹریز کے لیے،
اور اس JIT کے مطابق اس میں سے 3.7 ارب اومنی کو مل گیا. میں بتا رہا ہوں 95%. میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار سندھ بینک میں رکھا گیا تھا, اور جو انڈسٹری اپلائی کر رہی تھی اور اس کرائٹیریا پہ پوری آ رہی تھی اس کو وہ لون دے رہے تھے. اگین اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو ہم بالکل اس پہ تیار ہے جواب دینے کے لیے, لیکن اس کو یہ تو مانے کہ غلطی ہو بھی سکتی ہے, ورنہ آپ تو یہی مان ہی نہیں رہتے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو لکھی گئی ہیں نا, غلطی اگر ہوئی ہے تو اس پہ کریں گے, بالکل ایکشن ہوگا, لیکن یہ ازیوم کر لینا کہ یہ سارا غلط ہے, وہ بات. ایک ٹھٹا شوگر ملز کے بارے میں وہ کہتے ہیں approved at a very low bid, 18% of asset value against the advice of finance secretary. یہ غلط. اچھا میں آپ کو اس پہ پھر آپ جواب دیجیے گا. اس میں کہتے ہیں کہ جناب مراد علی شاہ صاحب جو کہ انہوں نے ایز اے فائنانس منسٹر یہ لکھا, approval of bid will be beneficial for local job creation and also benefit the economy. مجھے آپ نے لکھ کے دیا نا؟ نہیں یہ نہیں لکھا, ایگزیکٹ لفظ یاد ہے. نمبر 1 دیکھیں اس میں کیا ہے. سب سے پہلے اومنی گروپ نے لی تھی نودیرو شوگر مل, ٹھیک, مشرف کے زمانے میں, ٹھیک. دیٹ واز آلسو مچ بلو دا بڈ پرائس, نمبرز اسے مجھے یاد نہیں ہے. اچھا. پھر انہوں نے لی دادو شوگر مل, ٹھیک ہے, 2008 میں. دیٹ واز, اب مجھے مطلب دیٹ واز 55% آف دی ریزرو پرائس. ٹھیک ہے, ریزرو پرائس ہے, ایسٹ ویلیو انہوں نے نہیں, اس لیے کہ وہ مل نہیں رہی تھی نا, ایک اور انہوں نے ڈال دیا. 55% تھرو اوے پرائس لکھا ہے ویسے, 55% آف ریزرو پرائس. ٹھیک ہے. سوری 21% آف ریزرو پرائس تھی دادو. اوکے. اور پھر ٹھٹا شوگر مل لی انہوں نے 18% آف ایسٹ ویلیو ایز پر JIT, 55% آف ریزرو پرائس. میں صرف کمپیریزن کر رہا ہوں نا, وہ کمپیریزن جو میرے پاس ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ سمری میرے پاس آئی ایز فائنانس منسٹر. ٹھیک. اس کے اندر انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے انیشیٹ کی. آفیشیل اسائنی آف ہائی کورٹ اس کا آپشن کراتا ہے, دادو کا بھی انہوں نے کرایا تھا اور ٹھٹا کا بھی. ٹھیک ہے. انہوں نے بڈ جو فائنل آئی, جو سب سے ہائیسٹ بڈ تھی, انہوں نے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کو لکھا کہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے اس کو ایکسیپٹیبل کر کے واپس بھیج دیا ٹھیک ہے کو. اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, آپ چیف منسٹر سے بھی یہ ریٹیفائی کرا لیں. ٹھیک ہے. وہ جب فائل چلتی ہے, ہاں, وہ فائل میں یہ لکھا ہے, انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ لکھتے ہیں ہم نے آلریڈی اوکے کر دی ہے بڈ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ اتنے % آف ریزرو پرائس ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی ساری ڈیٹیل لکھتے ہیں. فائنانس سیکرٹری اس پہ صرف یہ لکھتے ہیں کہ دس از بلو دا ریزرو پرائس. ٹھیک ہے. فیکٹ لکھا, کوئی مخالفت نہیں کی. ٹھیک ہے. یہ تو یہ نا یہ غلط ڈائریکشن میں لے جانا ہے. جس کے جواب میں آپ کیا لکھتے ہیں؟ میں نے یہ لکھا کہ دی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ, مجھے رب زیادہ ہے, انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہیز آلریڈی ایکسیپٹڈ دا بڈ. ٹھیک ہے. وائٹ پیرا, یہ لفظ نہیں لکھا جو یہاں لکھا ہوا ہے, میں پورا بتا رہا ہوں آپ کو. اور میں نے دوسرا یہ لکھا کہ اومنی گروپ ہیز بین رننگ, ہیز سکسیسفلی رننگ 2 شوگر ملز, نودیرو اور ٹھیک ہے. اینڈ if this mill is revived and run, it will benefit local economy and create jobs. پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ اسی مل کو 90 کروڑ روپے کی لون دی گورنمنٹ آف سندھ نے, کس نام پہ جی؟ ریوائول آف 6 انڈسٹریل یونٹ پالیسی. اور یہ مل 2017 میں بند ہو گئی. کھایا پیا کچھ نہیں, 90 کروڑ سائڈ پہ. یہ دیکھیں, اور اس 90 کروڑ میں سے 60 کروڑ روپے فیک اکاؤنٹ میں چلے گئے. یہ سارا کیا ہے؟ نہیں, میری بات سنیں. 90 کروڑ سے 60 کروڑ کا یہ مجھے نہیں پتا, یہ ڈیٹیل مجھے نہیں پتا. اگین لیکن ایک مل جس کے بارے میں اس میں یہ بتانی چاہیے, اس میں اس کو بعد میں آپ نے ریوائول آف 6 انڈسٹریل کے نام پہ 90 کروڑ روپے مزید دے دیا. یہ تو وہ تو ریوائول آف 6 انڈسٹریز کا میرے سے کوئی تعلق نہیں تھا نا, ان دا سینس کہ 90 کروڑ روپے کس نے دیا؟ سندھ بینک نے اپنی جو بھی انالیسس کر کے ان کو دیے, وہ ریوائیو نہیں کر سکے یہ والی مل. ان کے اپنے ریزنز ہیں, میں نے یہ پوچھا ہے بعد میں ان سے. وہ کہتے ہیں کہ 2 ملز تھیں, لاڑ اور ٹھٹا, بیکاز ان دونوں کو دیے تھے ہم نے, ریوائیو کرانی تھی, اور لاڑ ریوائیو ہوئی بٹوین دا 2. آپ کہہ رہے ہیں سندھ بینک نے فیصلہ کیا ہوگا کہ یار یہ مل چل نہیں پائے گی, یہ 90 کروڑ اومنی گروپ تمہیں 90 کروڑ رکھ لو یار. یہ سندھ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. ریوائیول آف 6 انڈسٹریز ٹوٹلی سندھ بینک چلا رہی تھی, اور سندھ بینک کے ہم کسی بھی طریقے سے اثر انداز نہیں ہوتے. یہ ساری چیزیں ایک ہی پوائنٹ کرتی ہیں, پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے اس چیز کو کہ اس کے پیچھے کوئی الٹیریئر موٹو ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کون ہے ویسے, چونکہ پہلا جعلی اکاؤنٹ کھولتا ہے 2010 میں, انکوائری شروع ہوتی ہے 2015 میں, 2017 میں اس میں کچھ بڑی پیش رفت ہوتی ہے, 2018 میں سپریم کورٹ سو موٹو لیتی ہے, پھر JIT بندی پھر فیصلہ آتا ہے. عمران خان تو کہیں نہیں اس پکچر میں, کون ہے اس کے؟ یہ ساری چیزیں دیکھیں. ابھی تو یہ JIT جب آئی ہے نا سامنے, جو اس کو آؤٹ آف پروپورشنز بلو کیا گیا اور اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے, اس میں تو نظر آ رہے ہیں نا کون ہے. عمران خان کی پوری کابینہ ہے بیٹھی ہوئی. آئے ہوئے 4 مہینے ہوئے ہیں, یہ 4 مہینے کی تو سارا قصہ ہے, سارا جو فج کی گئی چیزیں. اچھا, تو PTI ہے JIT کے جو زبردستی نام ڈالے گئے ہیں. سندھ کے چیف منسٹر کے پیچھے ایک مہم شروع کی گئی ہے, یہ کب سے ہے؟ ٹھیک ہے. اور آصف زرداری صاحب نے اگر سالوں پہلے
کوئی بلٹ پروف کارز منگوائی ہیں اور اس کو اپنے ایسٹ میں ظاہر نہیں کیا. فریال صاحبہ نے ایگریکلچرل لینڈ, وہ آپ کا سوال کریں, عمران خان نے اس سے سوال کریں, لیکن اس سے یہ جو منسٹرز ہیں جو بیٹھ کے جیسے آپ نے کہا میری ریزگنیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اس سے کیا تعلق؟ یہ جیڈی بات ہوگی. میں نے کچھ اور حوالوں سے بات کرنی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. مراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. مراد علی شاہ صاحب, 6 مہینے کی کارکردگی اس گورنمنٹ کی کیا رہی ہے, کیسی رہی ہے؟ آپ خود بتائیں مجھے وسیم. میرا یہ خیال ہے, مجھ سے, میں تو بائسڈ ہو سکتا ہوں نا, اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں, لیکن جنرل پبلک میں چلے جائیں, بزنس کمیونٹی میں چلے جائیں, آپ آبادگاروں میں چلے جائیں, ہر جگہ پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. مہنگائی بڑھ گئی ہے, ڈالر کی قیمت انہوں نے جس طریقے سے, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا بڑھتی جاتی ہے, اس کی وجہ سے جو مہنگائی ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب نے ملک اتنا اچھے حال میں دیا تھا ان کو کہ یہ سب نہ کرتے ہیں. یہ تو بڑا, جب ہمیں ملک ملا تھا 2008 یہ روایتی آرگیومنٹ ہے, لیکن کیا انفیئر آرگیومنٹ بھی ہے؟ انفیئر آرگیومنٹ ہے میرا خیال ہے, اس لیے کہ یہ تو اپنے حساب سے بڑی تیاری کر کے آئے تھے نا. ہم تو سمجھے تھے جو انہوں نے خواب دکھائے تھے لوگوں کو, جو لوگ ان کے باتوں میں آ گئے, وہ اب بالکل دے ہیو ہیونگ سیریس سیکنڈ تھاٹس. یہ عوام کی بات کر رہے ہیں یا خواص کی بات کر رہے ہیں؟ عوام کی بات. اچھا عوام کی بات کر رہا ہوں. پہلے چلے جائیں جو آ گئے تھے کہ آ کے پتہ نہیں کیا چینج ہو جائے گا. وہ خود اب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا, میرے پہ بھروسہ رکھو. میرے نہیں خیال ہے کہ زیادہ ٹائم لوگ بھروسہ رکھیں گے. آپ صرف ان کی اپنی پرفارمنس دیکھ لیں. میرا خیال ہے, یہ میں نے چیک کر لیجئے گا آپ, میں بھی کسی کو کر لیں, میرے نمبرز ابھی دیکھے تھے میں نے. پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ ایک کوارٹر اکتوبر ٹو دسمبر, اس لیے اس حکومت کا پہلا فل کوارٹر یہی تھا فسکل. بالکل ٹھیک. اکتوبر ٹو دسمبر جو ریونیو کلیکشن ہے پچھلے سال سے کم ہے, یعنی 2017 اکتوبر ٹو دسمبر جو کلیکشن تھی اس سے کم کلیکشن اکتوبر ٹو دسمبر 2018 میں ہوئی ہے. اب اسی وجہ سے میں پرابلم ہو رہی ہے, کیونکہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, ٹارگیٹس مس ہوتے ہیں لیکن پچھلے سال سے زیادہ ہی ہوتا ہے. میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں. پچھلے سال 956.7 بلین کلیکٹ ہوئے تھے اور اس سال 955.6 بلین, مطلب 1 ارب روپیہ کم کلیکٹ ہوا ہے. آپ اگر چاروں صوبوں کی 6 مہینے کے اندر ان کی جو ٹیکس کلیکشن تقریباً 3.5% پلس ہے, اس لیے کہ جولائی کے مہینے میں بہت زیادہ کلیکشنز ہوئی تھی, اس کی وجہ سے چینج آئے. ٹھیک ہے. 6 مہینے میں 3.5%, آخری 3 مہینے میں پچھلے سال سے کم, یہ ایئر ٹو ایئر ہے. ٹھیک ہے. سندھ کی اگر آپ دیکھ لیں کلیکشنز, ہمارا سندھ ریونیو بورڈ تقریباً 14.4% ہم نے زیادہ کلیکشن کی ہے کمپیریٹیو. اسی دوران پنجاب کوئی 8.5% مائنس ہے. کے پی کے جو پچھلی بار بھی ان کی گورنمنٹ تھی, اس بار بھی ان کی گورنمنٹ ہے, وہاں -10% ہے, سب سے پور ٹیکس کلیکشن. اور بلوچستان کی -7% ہے. ٹھیک ہے. اس گورنمنٹ کی کارکردگی میں بہت سارے سوالات ہم روزانہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی گورنمنٹ کی 10 سالہ کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ یعنی میں اگر 1-2 باتیں کر لوں, یہ شہر دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے, سرکاری ٹرانسپورٹ کا, آئی ایم سوری فار دا ورڈ ٹو سے دا لیسٹ, جو بیڑا غرق ہے. دیکھیں آپ کی تباہی ہے. دیکھیں وسیم, میں آپ کو بتا دوں, ہمارا پچھلا, آپ نے جب ڈیٹیلڈ انٹرویو کیا تھا, ویسے تو ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں, اس کو تقریباً 2 سال ہو گئے. ٹھیک. تقریباً میرے خیال ہے آن دا ڈاٹ 2 سال ہی تقریباً ہو گئے. گرین لائن اس وقت بھی خواب تھا, آج بھی خواب ہے. جنوری 2000 اس وقت جب انٹرویو کیا تھا نا, ساری بات تب ناصر حسین شاہ صاحب کے الفاظ میرے کان میں گھوم رہے تھے کہ 3 مہینوں بعد سندھ کی سڑکوں پر 3000 سرکاری بسیں ہوں گی. میری بات سنیں, جنوری میں آپ کو 2 سال ہو گئے. جی 2 سال ہو گئے. ایشوز بہت زیادہ ہیں, لیکن کیا فرق نہیں ہوا ان دا سینس کہ ڈیولپمنٹ ان دا پروونس. اور آپ نے شہر کی بات کی تو شہر پہ بھی اسپیسیفک آ جاتے ہیں. ان 2 سالوں کے اندر آپ اگر دیکھیں, شارع فیصل جو ہماری مین آرٹری ہے, وہ سگنل فری کر دے, وہ سگنل فری کیا, اس کو آپ نے, بھٹو صاحب نے اس کو ایکسپینڈ کیا, تو اس کے بعد ہم نے کیا ہے ابھی. ٹھیک ہے. یہ مین آرٹری آپ شارع فیصل تک چھوڑ دیں, شارع فیصل بہت اچھا کام ہے, لیکن ایئرپورٹ سے گورنمنٹ ایک اتنے بڑے شہر کے کچھ کارنامے گنوا رہی ہے, اس میں اگر یہ ایک سیکنڈ آپ کی انڈر پاسز کھزری میں, ڈیفینس میں, ہم جو شہید ملت پہ, یہ اگر آپ دیکھیں منزل پمپ پہ, یہ سارے انفراسٹرکچر. ہاں پبلک ٹرانسپورٹ کے معاملے 4 انڈر پاس, 1 شاہراہ, بہت اچھا کام ہے. اور بھی ہیں اس کے علاوہ, ہم نے ناظم آباد میں ایک انڈر پاس بنایا تھا, وہ ہے آپ کی ہب ریور روڈ ہے, طارق روڈ کو وہ کیا سارا. اچھے کام ہے مناسب. یہ ایک حکومت کے چیف ایگزیکٹو ایک اتنے بڑے شہر جو کہ ملکوں سے بڑا, ایک سیکنڈ یہ بلینز کی باتیں بتا رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پبلک ٹرانسپورٹ میں یس ہم تھوڑا سا پیچھے رہ گئے.
اور اس میں تھوڑی سی مسئلے یہ ہوئے, گرین لائن فیڈرل گورنمنٹ نے بنانی تھی, وہ کمپلیٹ اپنے ٹائم پہ نہیں کر سکی. انہوں نے ہمیں کہا آپ بسز لائیں. ہم بسز کیسے لائیں, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے وہ گرین لائن. اس کے بعد میں فیڈرل نے جتنا بنانا تھا اس کا کتنا پرسنٹ کمپلیٹ ہے؟ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے سر. ٹوٹل انہوں نے کتنا پرسنٹ؟ نا انفراسٹرکچر انہوں نے بنانا ہے ٹوٹل. جی مجھے معلوم ہے 80-85% کمپلیٹ ہے یا 90%. اور آپ نے اس کی 4 کلومیٹر لائن بنانی تھی, ایدھی لائن, وہ کتنی کمپلیٹ ہے؟ وہ بھی تقریباً اتنی کمپلیٹ ہے, 70-80%. اور کتنے عرصے سے بنانی تھی آپ نے؟ وہ اس میں ٹائم لگا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو 24 کلومیٹر بنانی تھی 2 سال میں, وہ 80% کمپلیٹ ہے. آپ نے 4 کلومیٹر بنانی تھی, وہ بھی 80% کمپلیٹ. پبلک ٹرانسپورٹ میں ہم تھوڑا سا پیچھے رہے. میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں نا آپ کو کہ ہم کر رہے ہیں. ہم نے اس کو پراپر, اب ایشو یہ تھے کہ میرا بہت زیادہ فوکس تھا جو سرکولر ریلوے کے اوپر. دیٹ واز اے ہیوج پروجیکٹ, اور وہی فرق دے گا کراچی کو. اور سرکولر ریلوے پہ مجھے فیڈرل گورنمنٹ کی بہت زیادہ مدد کی ضرورت تھی. انیشلی نواز شریف صاحب نے بہت, میرا تو خیال ہے اس وقت تو لگ رہا تھا بڑی انتھوزیاسٹکلی اور دل سے سپورٹ کر رہے تھے, لیکن پھر وہ سپورٹ جیسے وڈرا ہوئی ریلوے ڈپارٹمنٹ کی ہم سے, اس وجہ سے ادھر ہم پھنس گئے. اور آئی کوڈ ناٹ گیو دیٹ مچ اٹینشن ٹو دا پبلک ٹرانسپورٹ, وہ میں مانتا ہوں. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ دیکھیں سندھ کے اندر آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, آپ نے ٹریول بہت زیادہ کیا بھی ہے, آپ میرے ساتھ بھی چلے, بالکل آپ روڈز دیکھیں جس طریقے سے بنے, اریگیشن کے جو ایریا میں ہم نے جو انویسٹمنٹ کی اور جس کے فروٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسپائٹ پانی کم ہونے کے ہماری فصلیں زیادہ بہتر ہو رہی ہیں, بیکاز لائننگ کے ہم نے ریلیٹیولی بہت ساری چیزیں بہت بہتر کی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے شعبے اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے. نہیں, اس میں میں آپ کو بالکل آپ سے اگری کر رہا ہوں. اگری کرو. میں کوئکلی کچھ باتیں اور کر لوں. اگر 25 فروری 2009 میں پنجاب میں آپ کا گورنر راج لگانا پنجاب کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ہے, تو 2019 میں پی ٹی آئی کا سندھ میں گورنر راج لگانا کیسے سندھ کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ہے؟ دو چیزیں کہ 2009 میں جو لگا تھا گورنر راج لگانا, تو ٹھیک ہے ایک آئین کے اندر ایک گنجائش موجود ہے, لیکن 2009 اور 2018 میں فرق ہے. 18ویں ترمیم کے بعد وہ لگ نہیں سکتا, تو اس کی بات کرنا بیکار ہے. اور لگانے کی وجہ آئین میں لکھ دیا گیا کہ گورنر راج لگانا غیر آئینی ہو گیا. نا اس کے طریقے مشکل ہو گیا, مشکل ہو گیا. ہو نہیں سکتا, ہو اس لیے نہیں سکتا کہ آپ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے اگر لگا دیا جائے تو سندھ کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ہے. آئینی تقاضے لگا, اس کا ریزن ہونا چاہیے نا. اگر اس کو جو ہے آئینی تقاضوں کو میلیفائڈلی استعمال کر کے لگایا جائے تو غلط ہوگا. اور اب لگ نہیں سکتا. میں بتا رہا ہوں کیوں آپ کو, کہ آپ کو 3 صوبائی اسمبلی سے ریزولوشن چاہیے 2/3. آپ نے لگایا تھا, وہ ٹھیک لگایا تھا. میری بات سنیں, اس وقت کے جو حالات تھے اس وجہ سے لگایا. اور کیا ایسا ہو گیا تھا پنجاب میں؟ حالات تھے بالکل اس وقت پنجاب میں, پولیٹیکلی آپ کو سوٹ کر رہا تھا, پنجاب میں کچھ ایسا نہیں ہو رہا تھا. ضرورت تھی. چلے یہ کر لیں. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے 18ویں ترمیم بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی لائی ہے نا. انہوں نے کہا کہ جی نہیں, اس پہ چیک ہونا چاہیے. کے پی کے میں جہاں آپ کے ایم پی ایس کی تعداد تھی 5, ایک سینیٹر منتخب کرنے کے لیے چاہیے ہوتے تھے لوگ 16, آپ کے وہاں سے آگے 2 سینیٹر, یعنی کہ 32 لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا. کیوں ووٹ دیا؟ میں آپ کو بتا دوں. میں دیکھیں, جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا انہوں نے مینڈیٹ سے انحراف نہیں کیا. اب سینٹ کا از اے سیکرٹ ووٹ. اب یہ 2 چیزیں ہم الگ ایکویٹ کر رہے ہیں نا. سینٹ کا سیکرٹ ووٹ ہوتا ہے, سینیٹرز کی مرضی, ایم پی ایس کی مرضی ہوتی ہے وہ کس کو ووٹ دیں. اس سے مرضی کیوں ہو گئی کہ یار ایسا کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں یار؟ وہ آپ ان سے پوچھیں نا بھائی. آپ مجھ سے پوچھیں نا, سینٹ میں ایم پی ایس کا بکنا کیا کوئی راز ہے پاکستان میں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا, انہوں نے یہ سوچا کہ ثواب ملے گا ووٹ دو یار. وہ ان کی مرضی ہے. دیکھیں انہوں نے چوز کیا جو بھی اس کی وجہ تھی. انہوں نے آئین جو بھی وجہ تھی. آپ کی تو حکومت ہی نہیں تھی کے پی کے میں, کیوں آپ سے اتنا امپریس ہو گئے یار ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ کے پی کے کی بات مجھے بھائی یہ بتائیں, ابھی تازہ الیکشن جو ہوئے تھے صدارتی انتخابات, جی اس میں بھی سندھ کے اندر ہماری اسٹرینتھ سے ہمیں زیادہ, ہمارے کینڈیڈیٹ کو اعتزاز احسن صاحب تھے, ان کو زیادہ ووٹ ملے تھے اپنی اسٹرینتھ سے. تو یہ کیا ایسا کمال دکھاتے ہیں آپ لوگ؟ ایسا کیا کرتے ہیں آپ؟ سیکرٹ میں ایسا کیا کرتے ہیں؟ آئین میں اجازت ہے. میں آئینی غیر کہیں نہ کہیں اخلاقی غیر اخلاقی کو بھی تو ریٹ کریں نا, آئینی غیر آئینی کے ساتھ ساتھ. دیکھیں آپ آئین میں اجازت ہے. اعتزاز احسن صاحب پسند ہوں گے کسی کو زیادہ. اچھا, اور کے پی کے میں زرداری صاحب پسند ہوں گے. اس میں آپ کیوں غیر آئینی کوئی بات ہوئی؟ میں بات کر رہا ہوں جو یہ غیر آئینی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ فارورڈ بلاک بنائیں گے, کیا آپ 50 لوگ لے جائیں گے پیپلز پارٹی سے؟ 50 کے میں کہتا ہوں 0.5 بھی نہیں لے جا سکتے, لیکن باتیں کرتے رہیں گے صرف اس لیے کہ اپنی کارکردگی سے انہیں دھیان ہٹانا ہے. آگے بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. فوجی عدالتوں کا فیصلہ حتمی ہے, کوئی یو ٹرن نہیں ہے اس پہ؟ دیکھیں ہماری پارٹی پالیسی اس پہ آ گئی ہے,
اور چیئرمین صاحب نے اس میں بڑا کیٹیگوریکل بیان دیا, تو میں ہم اسی کے ساتھ ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کے معاملات آج کل اسٹیبلشمنٹ سے اچھے نہیں ہیں تو آپ نے طے کیا فوجی. دیکھیں کیٹیگوری جب پہلے 2 دفعہ کیا ہے, پہلے بھی ہوا تھا تو اس کے ریزنز تھے اور کافی باتیں تھیں, لیکن وی ہیو ٹو موو آن. رینجرز کے اختیارات میں کیا فیصلہ کیا؟ رینجرز کے اختیارات ہمیں دیکھیں سلولی ان کو کم کرنا ہوگا اور سویلین فورسز نے اس کو ٹیک اوور کرنا ہوگا, اور اسی ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں. ابھی آپ دے رہے ہیں اس دفعہ ایکسٹینشن رینجرز کے؟ ایکسٹینشن تو جو ہے ان کی ابھی ہے. دیکھیں ایکسٹینشن میں ہم آہستہ آہستہ ان سے جو اختیارات کی بات ان دا سینس کہ ٹوٹل آپ ان ون گو تو نہیں کہیں گے آج سے ختم, ہم سلولی جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ پولیس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کون چاہتا ہے رول بیک کرنا اور کیوں چاہتا ہے؟ بڑا کلیئر قسم ایک آ گیا ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک گورننس کا طریقہ کار. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے بیٹھ کے, اور وہ بڑا کلیئر ہے, اگر میرے کولیگ ہیں کاؤنٹر پارٹ ہیں پنجاب میں, اگر ان کو انسٹرکشنز پرائم منسٹر سے آتی ہیں کہ اب تم ساہیوال جاؤ, اور پھر وہ ساہیوال جاتا ہے, اور پھر وہ جو کچھ کرتا ہے خیر اس کو چھوڑ دے. اللہ نہ کرے کل کوئی ٹریجڈی تھر میں ہو جائے تو بلاول صاحب کو کہیں گے نا کہ آپ پلیز پہنچیں فوراً. ہاں نہیں, لیکن اس سے پہلے ان کو خیال نہیں آتا نا. میں تو شاید پہلے ہی پری ایکٹیو تھوڑا اتنا شاید ہو جاؤں. اور کے پی کے اگر پرائم منسٹر صاحب ایک میٹنگ میں مجھے کہیں کہ یہ دو تو وہی کریں گے جو میں کہوں گا, یہ کہا آپ سے انہوں نے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. تو آپ اب بتا دیں آپ نے کیا کرنا ہے. آپ وہ نہیں کرتے بلاول زرداری صاحب کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ مجھے میری بات سنیں. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ دو تو وہی کہیں گے جو میں کہوں گا, میں نے آپ بتائیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا بہت شکریہ, آپ نے ساری ڈیسیجن اب میرے اوپر چھوڑ دی, تو میری بات سنیں. میں وہی کہوں گا جو کروں گا جو زرداری صاحب کہیں گے. نہیں, میں وہی کہوں گا جو میرے صوبے کے فائدے میں ہوگا اور جمہوریت کے فائدے میں ہوگا. اور یہ غلط ہے کرنا کہ جی یہ وہی کہیں گے جو میں کہوں گا. تو یہ ان کی گورننس کا طریقہ کار ہے نا, اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم. اور میں تو آپ سے کہوں گا وسیم, میں چلیں آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس پروگرام کا دعوت دینا چاہتا ہوں. آپ چاروں چیف منسٹرز کو بٹھا دینا اپنے ساتھ, آپ ان کو دعوت دیں. میں آئی ایم ولنگ ٹو سٹ ود دی ادر 3 چیف منسٹرز, اور ہم ساتھ مل کے بات کر لیتے ہیں کہ ڈیولیوشن کے وہ خلاف ہے کہ نہیں ہے, ان کی کیا ویژن ہے کہ نہیں ہے, وہ کہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی ویژن پہ چل رہے ہیں یا ان کا اپنا بھی کوئی تھاٹس ہیں, ان کے اپنے صوبے کے لوگوں نے جو ان کو الیکٹ کیا ہے اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں یا صرف اسلام آباد سے ڈائریکشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی ویلڈ بات ہے یہ, چلنے نقطہ پہنچ بھی گیا. بس کوئکلی ایک تو بات ہے, میثاق جمہوریت تو بہت زیادہ قابل احترام ہے نا آپ کے لیے, آف کورس آپ کے لیے. تو میثاق جمہوریت کی شق نمبر 15 کہتی ہے the chairman of public accounts committee in the national and provincial assemblies will be appointed by the leaders of opposition in the concerned assemblies. مراد علی شاہ صاحب سندھ میں 10 سال سے آپ کی حکومت ہے. آپ نے پچھلے 5 سال بنایا سلیم جیلانی صاحب کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں. اس سے 5 سال پہلے آپ نے جام تماچی انر صاحب کو بنایا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں. آئی ایم سرپرائز چارٹر آف ڈیموکریسی کا ڈھنڈورا پیٹنے والی پیپلز پارٹی نے اپنے ہوم گراؤنڈ سندھ میں اس کو اڑا کے رکھ دیا, دھجیا میں گھیر دی. آپ کیوں نہیں بناتے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن لیڈر کو؟ دیکھیے there were many other things in the charter of democracy جن میں ایک یہ بھی تھی. فیڈرل گورنمنٹ میں 2008 سے ہی یہ اگریمنٹ ہو گئی, لیکن ہمارے یہاں اپوزیشن کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی واز اے گائیڈ لائن, اور یہ بالکل صحیح, ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں, لیکن اس کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. دس از ون آف دیم. سندھ کے اندر ہماری اس چیز پہ اتفاق نہیں ہے سکو اپوزیشن سے, اور ابھی تک نہیں ہے اتفاق اس چیز پہ. اور رکاوٹ کیا ہے اس میں اتفاق میں؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اور بہت ساری چیزیں, ان میں ایک یہ بھی ہے, اور رکاوٹ یہ بس ہماری اس چیز پہ اتفاق نہیں ہوا, اور میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی بھی کوئی اتفاق ہے. پیپلز پارٹی کا اتفاق نہیں ہوا آپس میں؟ نہیں, اپوزیشن کے ساتھ بھی ہماری جو اس کے پیچھے اتفاق تو اس طرح نہیں ہوا نا کہ میں آپ سے کہوں پریمیر انٹرویو دے دیں, آپ کہیں میں نہیں دیتا, پھر میں کہوں ہمارا اتفاق نہیں ہو پا رہا, تو آپ اڑے ہوئے ہیں نا کہ میں نہیں دے رہا انٹرویو. فردوس شمیم نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں, بھائی مجھے بناؤ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین, تمہارے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے, یعنی میں تمہارے سے مراد وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں, آپ نہیں بنا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اتفاق نہیں ہوا. تو اس کا اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لکھے ہوئے چارٹر آف ڈیموکریسی, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صوبے میں ادھر ایک اٹ از ناٹ ایز پر لا اور ایز پر رولز, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایک شک تھی. سندھ میں کیوں آپ نہیں بنا رہے, میں سمجھ نہیں پا رہا کیا وجہ کیا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے, آپ لوگوں نے رولا ڈالا ہوا تھا نیشنل اسمبلی میں کہ شہباز شریف کو بناؤ, پی ٹی آئی کیوں نہیں مانتی, یہ جمہوری ان کے روح میں جمہوریت نہیں ہے, یہ کیوں نہیں بناتے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا 2008 اس چیز پہ ادھر کے اپوزیشن اور ٹریجری کا جو بھی پیپلز پارٹی بھی رہی ہے, پیپلز پارٹی اور پھر نون لیگ نے رول سوئچ کیے, ایک اگریمنٹ ہو گئی تھی. پی ٹی آئی نئی جماعت آئی تو انہوں نے پہلے تو یہی کہا تھا نا کہ ہماری نئی اگریمنٹ ان دونوں کی اگریمنٹ تھی. ہماری انفارچونیٹلی
اپنی اپوزیشن سے جو بھی وجہ ہے ہم نہیں مانے یا وہ نہیں مانے. آپ نہیں مان رہے, وہ تو التجا کر رہے ہیں, لکھ کے دے رہے ہیں کہ وہ نہیں مانے تو ہماری وہ ان کے ساتھ نہیں ہوئی, ہماری ان کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں. آپ ابھی بھی فردوس امین نقوی صاحب کو یا پی ٹی آئی کے ممبر کو نہیں بنائیں گے؟ اس وقت تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ ایک ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے؟ نہیں, ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ کی بات نہیں ہے. دیکھیں الیکٹ کرتی ہے اسمبلی, جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جس کو دے دیا بنا دی. تو اس کا مطلب اگر پی ٹی آئی آپ لوگوں کی بات نہ مانتی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپنے بندے کو لگاتی تو وہ کچھ غلط نہ کرتی. کون سے والے؟ پی ٹی آئی وفاق میں, کیونکہ وہ وہی کرتی جو آپ سندھ میں کر رہے ہیں, وہ بھی غلط نہ کرتی. فرق یہ ہے, کیا فرق ہے؟ نہیں, آپ جس طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیں آپ کے پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں 2008 سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کے ہونا ہے, یہاں پہ نہیں ہو سکی ہے. آپ ہی نہیں مان رہے, نہیں مان رہے, جو بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں, آپ ہم نہیں کر رہے, یہ کہہ دیں. میری بات سنیں, جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ادھر ہو گئی تھی, ادھر تو پیپلز پارٹی بھی رہی ہے ٹریجری میں, پھر نون لیگ بھی رہی ہے ٹریجری میں, انہوں نے آپس میں مانا ہے. ادھر ہمارے یہاں وہ طے نہیں ہو سکا ہے. ٹھیک ہے, آخری دو باتیں. متحدہ یہ قومی موومنٹ سے متعلق آپ لوگوں کی بڑی اتحادی رہی ہے, وہ کوئی ایسا ممکن ہے کہ نیئر فیوچر میں کبھی آپ کی دوبارہ اتحادی بنے؟ یا دیکھیں پالیٹکس میں ہر چیز اوپن ہوتی ہے. متحدہ قومی موومنٹ سے جو ہمیں اعتراضات تھے ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ہم نے ساتھ 2008 کے بعد ڈسپائٹ دوز ڈفرینسز ہم ساتھ چلنے کی ہم نے کوشش کی اور ہم کافی حد تک چلے. اور جن چیزوں پہ ہمیں اعتراضات تھے, اب متحدہ خود ان چیزوں سے ہٹ گئی ہے. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جو آپ کو یہ اچھی متحدہ, یہ ملیٹنسی والی متحدہ تو نہیں, ابھی تک تو یہی سمجھ آ رہی ہے, ابھی تک تو یہی سمجھ آ رہی ہے. تو ان کا میچ فکس تو نہیں ہے لندن کے ساتھ, اٹس اے پولیٹیکل پارٹی, جہاں تک مجھے پتہ نہیں ہے, جہاں تک مجھے پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کے اتحادی آنے والے دن ایم کے ایم ممکن ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اور صوبہ سندھ میں امن و امان سب کی خواہش ہے, یہ الگ بات ہے کہ ریالٹی رہی ہے انفارچونیٹلی کہ آپ کے 5 سالوں میں جب آپ کی وفاق میں بھی حکومت تھی یہاں پہ, تب بدترین حالات رہے امن و امان کے, بعد میں بہتر ہوئے. بٹ کیپنگ دیٹ اسائڈ, آپ چاہتے ہیں کہ چونکہ امن پسند ہیں آپ بھی, تو یہ عزیر بلوچ نامی جو دہشت گرد ہے جس وقت آرمی کی تحویل میں, اس کو جلد از جلد انجام تک پہنچایا جائے؟ بالکل جی, جو بھی دہشت گرد ہیں, عزیر بلوچ ہے, جو بھی ہے عزیر بلوچ ہوگا, جو ساری باتیں ہیں, دہشت گرد جو بھی ہے اس کو انجام تک پہنچانا چاہیے. اور اس وقت تو وہ کافی عرصے سے آرمی کی تحویل میں, اور ہو جانی چاہیے اس کے ساتھ جو بھی بی اٹ عزیر بلوچ فار اینی ٹیررسٹ فار دیٹ میٹر. سندھ حکومت اپنے 5 سال مکمل کرے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بالکل 5 سال مکمل کرے گی, اور سندھ حکومت کیوں نہیں کرے گی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ سوالیہ نشان ہے کیوں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ زرداری صاحب کیوں کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت, پورا پاکستان کان کھول کے سن لے, نیازی 5 سال پورا نہیں کرے گا. اچھا, وہ اس کی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. میں بتاتا ہوں نا کیا مسئلہ ہے, بہت سمپل ہے. کیا فرق کتنا ہے دونوں اس وقت گورنمنٹ ایک نمبرز کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ نمبرز کی وجہ سے آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ادھر والے ادھر چلے جائیں گے اور ان ہاؤس چینج چلے گئے ہیں نا, مطلب شروعات ہو گئی ہے. تو آپ کو خیال میں گیم اوور ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے اگر اسی طریقے سے چلے. دیکھیں, اور زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کی حکومت توڑیں گے نہیں, یہ خود ہی اپنے وزن سے گریں گے. اور یہ ہو رہا ہے نا, اپنے وزن سے گرتے چلے جا رہے ہیں. دے شیڈنگ, جو ان کی لوگ جو ہے ان کو چھوڑ کے جانا شروع ہو گئے, اس وجہ سے کہو میرے خیال کوئی غلط بات نہیں کی ہے. برادری صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو.